یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو مطلب کیا؟ ایگزیجریشن. اب دیکھیں یہ چیز جو تھی نا، اس نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا پچھلی امتوں کو، کیونکہ وہ غلو میں پڑ گئے. یعنی انہوں نے اپنے دین کے اندر اتنا بڑھا دیا چیزوں کو. سب سے پہلے ایک غلو کیا ہوا ان کی طرف سے، پھر انہوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. کسی نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ تین میں تیسرا ہے، ماں ہے اور مدر، سن اور ہولی گوسٹ، اور جو بھی اس طرح کی کچھ بنا دیا. اچھا، پھر کوئیوں نے کہہ دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہی زمین پہ اتر آیا تھا عیسیٰ کی شکل میں. یعنی تم پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے کیا تھے. تو یہ اتنا انہوں نے غلو کیا. پھر اور انہوں نے ایگزیجریشن کیا کی، انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفیں کر دیں، جو مرضی چاہے خود ہی حکم بنا لیے. تو انہوں نے بہت طرح کا غلو کیا، اس کو غلو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو بھانپتے ہوئے کہ کہیں میری امت میں نہ یہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے اتنا وارن کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی یہ کرنے لگو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے نا کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے، ان کے یعنی قدم با قدم چلو گے، اتنا زیادہ تم ان کو فالو کرو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو سمجھتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری امت میں بھی کوئی لوگ ایسی کام شروع کر دیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ فرمایا، بخاری کے اندر حدیث بھی ہے کہ مجھے اس حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا. میں اللہ کا بندہ ہوں، بس تو مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا. پھر آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یعنی اس میں کیا انڈیکیشن تھی؟ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، اس کو نہ پوجنا شروع کر دینا. میری قبر کو قبر پرستی سے منع کر دیا. آج ان کی قبر تو بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، لیکن باقی کوئی قبر ہی نہیں ہم نے چھوڑی. مسلمانوں نے تو غلو کی انتہائی کر دی، کوئی قبر نہیں چھوڑی، چاہے وہ کسی کے گدھے کی قبر ہے، چاہے وہ کسی کی بھینس کی قبر ہے. وہ پتہ ہے ایسی بھی قبریں ہیں، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے میں ایسے ہی مذاق کی بات کریں، مذاق کی نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں کہ یہ پوچھا گیا بھی کس کی قبر ہے، کہتے ہیں یہ فلاں اتنے بڑے بزرگ تھے، ان کا گدھا مر گیا تھا، یہ اس کی قبر. وہاں پہ بھی آ کے کرتے ایک کسی کی بھینس کی قبر، وہ اس کو بھی پوچھتے اور وہاں پہ آ کے منتیں مانگتے. وہ کہیں قبر دیکھ لیں گے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پانی پیچھے ہٹا، وہاں سے انہوں نے کہا یہ قبر ہے، وہاں پہ جھنڈیاں لگا دی اور وہ چادر بھی اس کے اوپر ڈال دی، چلو بس قبر بن گئی. اب لوگ آئے چادریں چڑھائیں اور قبر پوجیں بس. یہ ہمارا حال ہو گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا کہ دیکھو دین میں غلو ہوئے نہیں، حد سے نہ بڑھ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث میں آتا ہے کسی آدمی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سب سے بہتر اور بہتر کے بیٹے. تو آپ نے وہیں پہ روک دیا، فرمایا لوگوں اپنی باتوں کا خود خیال کیا کرو، تمہیں شیطان بہکا نہ دے. میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، اس کا رسول ہوں. قسم اللہ کی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے بڑھا دو. حالانکہ کچھ اس نے ایسی بہت ہی بڑی باتیں نہیں کی تھی، ہم تو خیر ایگزیجریشن کی انتہا ہی کر دیتے ہیں. ہم نے تو کوئی انتہا چھوڑی نہیں کہ جو ہم شعروں میں ہم کتنی، یعنی آپ اگر آپ نعتیں سن لیں نا کبھی تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی انتہا کرتے ہیں. اور اس سے زیادہ حیرت ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ کیا بات کر دی آپ نے. ایک دیکھیں میں آپ کو دو تین آپ کو شعر بتاتی ہوں تاکہ آپ کو خود سمجھ آئے نا کہ کیا کہتے کیا. ایک شعر میں کہا کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے جدا بھی نہیں. اللہ اکبر. تو غور شعر کیا ہوتا ہے اللہ کے بندو، جب تم کہہ رہے وہ خدا سے جدا نہیں، پھر کیا کرتے
काबे का भी काबा, मीठे नबी का रोजा, हर मकान से बाला, मीठे नबी का रोजा, अर्श ऊला से आला, मीठे नबी का रोजा। तो अर्श से भी आला जो है ना वो मीठे नबी का रोजा। अल्लाह माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह। फिर और शेर है कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता। कि अगर अल्लाह ने पकड़ लिया ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा देंगे, लेकिन अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया तो फिर कोई छुड़ा ही नहीं सकता। वो किधर की कहां से ये लेकर आए हैं कॉन्सेप्ट। कभी कुरान पढ़ा, कभी हदीस पढ़ी, कभी कोई बात इनको समझ भी आती है। ऐसे दरूद बना लिए, नूरुम मिन नूरिल्लाह, उनका नूर अल्लाह के नूर से ही है। उनका नूर अल्लाह, तो तुमने तो उनको खुदा ही बना दिया। ये अल्लाह के नूर से इनका नूर है, तो ये तो अल्लाह से अलग ही नहीं है। फिर कहते बशर ना कहो उनको, इनको इंसान ना कहो। तुम अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि वो बशर है। आप ए नबी खुद कह दें, सूरह कहफ हर हफ्ते पढ़ते हो, खुदा के लिए उसकी आखिरी आयत तो पढ़ के देख लो। तो इस तरह के गुलूफ किए गए इस दीन में, जिस चीज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करके गए थे, उसी चीज को हमने ये हाल कर दिया है कि आज इनका बस नहीं चलता कि ये कहें कि हम तो मतलब खुदा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खुदा है। और याद रखिए, गुलूफ जो होता है ना, वो ऐसे नहीं है कि कोई बैड इंटेंशन से ही कर रहा है, या कोई वाकई कुछ कोई बुरी चीज कर रहा है, या बुरा यानी कलमा कह रहा है। वो कहते मोहब्बत में ही है, वो कहते हैं अपनी अकीदत में ही है, मगर उसमें इतना बढ़ जाते हैं कि वो उनको वहां तक लेकर आ जाते हैं जहां पे जो उनका मकाम नहीं है, जो अल्लाह ताला का मकाम है। उनको हय्या कय्यूम समझना शुरू कर देना। अब यहाँ पे भी आ गए, वहां पे भी है, वहां पे भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी मजलिसों में आते जाते रहते हैं, वो तो फौत ही नहीं हुए, वो तो जिंदा है। तो ये सब क्या है? तो ये आज इबादत में इस कदर गुलूफ हमने कर दिया है। यानी देखिए, आप दुनिया के भी कामों में अगर गुलूफ करते हैं ना, मिसाल के तौर पर गुलूफ आपने की क्या, आपने कहा हंडी के अंदर जो है ना, नमक के बगैर तो हंडी पकती नहीं, तो आज मैं दबा के नमक डाल दूं तो वो क्या होगा, जहर बन जाएगा, खाना ही पॉसिबल नहीं होगा। आपने गुलूफ किया ना, हद जितनी थी उस हद से बढ़ा दिया। दीन भी जितना आपको दिया गया है उतने में ही रहे, हद से खुद बढ़ने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं इसमें हरज क्या है। अब मैं कहना शुरू कर दूं भाई, मेराज के दिन मेराज का मैं रोजा रखना शुरू कर देती हूँ, मेराज शरीफ की रात को मैं इबादत की रात बना लेती हूँ, इसमें हरज क्या? देखिए मैं इबादत ही कर रही हूँ, क्या हरज है इसके अंदर? हरज है, क्योंकि आप गुलूब नहीं कर सकते, हद से नहीं बढ़ सकते। इमामों को आपने क्या दिया, मासूम अनिल खता है, वो पैगंबरों के बराबर कर दिया, उनको गुलूब कर दिया ना। पैगंबरों के अलावा कोई भी हस्ती हो, वो मासूम अनिल खता नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से हम पुकारे, या अली मदद कह के पुकारेंगे, वो यहीं पे हमें सुन लेंगे। वो सुनते भी हैं हमारी, वो जानते भी हैं। या अब्दुल कादिर जिलानी, या गौसे आजम। गौस का तो लफ्ज ही इस्तेमाल करना गलत है। गौस का मतलब होता है मुश्किल कुशा, जो फरियाद रस हो, फरियाद रसी करने वाला हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो एक आदमी ने आके कहा था कि आप अता करने वाले हैं, तो आपने फरमाया नहीं, मैं कासिम हूं, मैं सिर्फ तकसीम करने वाला हूं, ये मत कहो। उसने कहा था आप दाता है, आप देने वाले। तो फरमाया नहीं, मुझे ये ना कहो। यानी इतने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम केयरफुल होते थे इसमें। और आज देखें, ये नहीं, नात सबसे अच्छी वही है जिसमें गुलूफ का इंतहा ही कर दी जाए और लोग अश अश कर उठते हैं कि हाँ भाई आपने क्या बात कर दी। और खतीब उनको अच्छे समझा जाता है जो इंतहा पे ले जाए। एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी जिसके अंदर उन्होंने कहा कि देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जाने लगा तो उन्होंने किसको देखा, वहां पे आग में किसको देखा बताएं? हजरत अली को देखा कि वो बैठे हुए थे आग, और वो उन्होंने उनको बचाया था। फिर इसी तरह एक और जगह ये कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा, तो वहां पे अर्श पे कौन बैठा हुआ था? अली।
تو علی اللہ تعالیٰ ہے تو وہ علی ہے، اور لوگ اس کے اوپر انتہا ہے افسوس کی، جہالت اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں، وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو غلو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، غلو ایگزیجوریشن کرنا دین میں یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ ہم تو بہت اچھی بات بڑی کر رہے ہیں، وہ حد کے اندر رہو۔ ایک 3 صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے، جنہوں نے ایک نے کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا رات کا حال پوچھا، روزے کا حال پوچھا، اس طرح پوچھا۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں تو اب ساری زندگی ساری رات نماز پڑھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا میں تو کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو کہا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، بڑی اچھی تمہاری نیت ہے، یہی کہنا چاہیے تھا نا۔ نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، حد سے نہیں بڑھنا ہے۔ میں دیکھو شادی بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا۔ تو جتنا دین نے بتایا اس کی حد کے اندر رہیے، باہر نہ نکلے۔ عقیدت اپنی جگہ، محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہونی چاہیے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، لیکن یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے اللہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دیں۔ استغفر اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ جہاں پہ ان کی اطاعت کی بات آتی ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں، اور ہم نے تو نبی چھوڑ کے ہم نے تو ان نبیوں کی جو پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے لوگ، ان کو بھی کیا مرتبے اور مقام دے دیے کہ ان کے سامنے سجدے کرنے لگے اور پیٹھ نہیں کرنی ان کے آگے، اور وہ اس چیز کو اکنالج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے جو کر رہے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں کی جہالت کا کیا حال ہوگا جو سجدے کروا رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں ان کی جہالت کا کیا حال ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، خدا را آگے پہنچائیں، آگے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو قرآن کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں، ہم سب کا فرض ہے۔ یہ جہالتیں دیکھ دیکھ کے پھر اس کے اوپر افسوس کرنے سے کچھ نہیں فرق پڑے گا، جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر ایک انرجی بھر جانی چاہیے کہ اب میں نے بیٹھنا نہیں، یہ چینج ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو بدترین چیز ہوگی۔ کیا مجھے بتائیں آپ ایک ہندو کے اندر اور ان میں کیا فرق رہ گیا جو ایک انسان کو سجدے کرنے لگے ہوئے؟ کیا فرق رہا؟ انہوں نے اپنے نام تو مسلمانوں والے رکھ لیے، مسلمان نہیں ہے،